اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین گرامی، ایام ماہ مبارک یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں اور شبہائے قدر کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. ان شبہائے قدر میں جو ایام اندوہناک اور غم انگیز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا، بلکہ کائنات کے مولا اور کائنات کے مشکل کشا اور کائنات کے ولی اور اللہ کے ولی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی و وصی و جانشین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی ہیں. ان ایام اندوہناک ایام میں شیعیان اہل بیت علیہم السلام سیرت امیر المؤمنین کی طرف ایک مرتبہ پھر توجہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جو اس دنیا میں اپنی عظمت اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے کامل اور اکمل تھی، ایسی شخصیت تھی کہ جسے پروردگار عالم نے یہ عظمت عطا کی کہ اسے مولود کعبہ قرار دیا. ایسی شخصیت ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ عالم انوار میں نور امیر المؤمنین کی عظمت اور اس کا کمال کیا ہے. میں تو صرف عالم دنیا میں امیر المؤمنین کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو متصل ہے ہماری ذات سے، ہماری شخصیت سے، جو متصل ہے ہم سب سے، ہم زمینی لوگوں سے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے مولود کعبہ ہونے کا شرف دیا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کعبے کی روح کے طور کے اوپر پروردگار عالم نے اس ذات کو خانہ کعبہ میں متولد ہونے کا اور پیدا ہونے کا جو شرف دیا، وہ اس لیے کہ کعبے کو ایک روح کی ضرورت تھی، بندگی کو بھی ایک روح کی ضرورت تھی، عبادت کو بھی ایک روح کی ضرورت تھی، سجدوں کو بھی ایک روح کی ضرورت تھی، قیام و قعود کو بھی ایک روح کی ضرورت تھی، اور قبلے کو بھی ایک روح کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے پروردگار امیر المومنین کو کعبے کے اندر پیدا ہونے کا شرف دیتا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں تشریف لاتی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں عرض کی کہ علی روح کعبہ ہیں، علی روح بندگی ہیں، علی روح عبادات ہیں، علی روح سجدہ ہیں. اور جب تک ہم اس روح سے اپنے آپ کو متصل نہ کریں گے، نہ ہمارا سجدہ ہوگا، نہ ہماری عبادت ہوگی. علی پورے قالب اسلام میں، پورے پیکر اسلام میں اسلام کی روح کا نام ہے. اگر علی کو
اسلام کے پیکر سے نکال دیا جائے تو یہ یقین ہے کہ اسلام کی الف بھی دنیا کے اندر باقی نہ رہے گی۔ اگر پیکر اسلام سے علی کی ذات کو اور علی کے جہاد کو نکال دیا جائے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں اور اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اگر علی کی ذات کو رسالت کی تکمیل کے سلسلے میں علی کی ذات کو سامنے نہ رکھا جائے، رسالت کے آغاز کے سلسلے میں علی کی ذات کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو رسالت کا آغاز ہی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت سے ایسے موقعوں کے اوپر اسلام کے کام آئے ہیں کہ جہاں علی کے علاوہ کوئی اور ذات آگے نہیں بڑھی۔ اگر وہاں علی نہ ہوں تو وہ کام آگے بڑھنے والا نہیں۔ پہلی منزل ہے دعوت ذو العشیرہ کی۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو، جو اس وقت 11 یا 12 یا 13 سال کے تھے، اس وقت امیر المؤمنین کو حکم دیا کہ خاندان والوں کو دعوت دو، اور دعوت دینے کے لیے خود امیر المؤمنین سے فرمایا کہ ایک ران گوشت کا انتظام کرو، ایک کاسہ شیر کا انتظام کرو اور چند روٹیوں کا انتظام کرو، اور پورے خاندان کو دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تھوڑا سا اس غذا کو چکھا اور اس کے بعد تمام خاندان والوں کو، جن کی کم سے کم تعداد 40 افراد پر مشتمل تھی، جو بزرگ افراد تھے کھانے والے، ان کے لیے فرمایا کہ بسم اللہ کیجئے، اور سب نے سیر ہو کر کے کھایا، اور اس کھانے میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ دعوت تھی کہ جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر پیغمبر اسلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں رسالت لے کر کے آیا ہوں خداوند عالم کی جانب سے، لیکن پہلے اور دوسرے دن ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہہ کر متفرق کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر و جادو کیا ہے اس کھانے میں، ورنہ 40 آدمی اتنے مختصر کھانے میں سیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن تیسرے دن جناب ابو طالب نے ابو جہل کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے ڈانٹ کر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا پہلے سنو تو کہ میرا بھتیجا کہہ کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام سنایا کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک ایسا عظیم پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی بھی اہل خاندان کے لیے کوئی نہیں لے کر کے آیا۔ میں تمہارے اوپر اللہ کا رسول ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، اور جو اس کام میں میری نصرت اور میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی، میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ یہاں آپ سوچنے کی بات ہے، میری آج کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ علی امید اسلام بن کر کے ابھرے۔ علی پیکر اسلام میں ایک روح امید ہے کہ ان 40 افراد کے درمیان کوئی نہ اٹھا جو پیغمبر کی نصرت کے لیے حامی بھرتا اور لبیک کہتا، لیکن تنہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے کہ جو اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ میں کمسن ہوں، اگرچہ میں ناتواں ہوں، اگرچہ میری پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اور میرے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کی نصرت کا اعلان کرتا ہوں۔ عزیزو، غور کرنے کی بات ہے، دعوت ذو العشیرہ کو تاریخ اسلام سے نکال دیجئے تو آپ کو اسلام کی حقیقت ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تنہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کا اعلان ہی دعوت ذو العشیرہ کی کامیابی کا اعلان ہے، اور نہ صرف یہ کامیابی کا اعلان ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ
رسالت کے آغاز کا اعلان بھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کا آغاز علی کی حمایت کے ذریعے ہے۔ علی تنہا امید اسلام بن کر دعوت ذوالعشیرہ میں ابھرے، اور متعدد مواقع ایسے ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کی سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوئی، اور کسی نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل کیا ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں اٹھتی، اور یہاں انتخاب کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو ناصر بن سکے، علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو مددگار بن سکے، علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو جانثار بن سکے، علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ پیغمبر 40 تلواروں کے درمیان آج کی رات گھرنے والے ہیں، اور یہ 40 تلواریں بدن پیغمبر اکرم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر پیغمبر پوچھتے ہیں، یا علی آج کی شب تم میرے بستر کے اوپر سو رہو گے؟ اور جب سو رہو گے تو میں جو ہے وہ یہاں سے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور ہجرت کر جاؤں۔ امیر المؤمنین یہ جملہ سنتے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں یا علی، اگر تم میرے بستر کے اوپر سو گئے تو میری جان بچ جائے گی اور میں ہجرت کر جاؤں گا۔ تو اب یہ سوچئے کہ یہ تنہا ایک ذات ہے کہ جس نے بیڑا لیا ہے آغاز رسالت کا بھی اور حفظ جان رسالت کا بھی۔ یہ دو مرحلے ہیں، اور ان دونوں مرحلے میں کوئی اور نظر نہیں آتا جو امید اسلام اور امید رسالت مآب بن کر کے سامنے آئے اور اپنی جانثاری اور فداکاری کا ثبوت پیش کرے۔ امیر المؤمنین کو سونا تھا۔ یہ سونا امیر المؤمنین کا ایک معمول کے مطابق تھا۔ امیر المؤمنین کی عادت ہو چکی تھی کہ شعب ابو طالب میں ان کے پدر بزرگوار ہر شب اپنے بھتیجے کی بستر کے اوپر امیر المؤمنین کو سلا دیا کرتے تھے، اور امیر المؤمنین بستر پیغمبر سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ جہاں سکون کی نیند آتی تھی وہ بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا۔ لہذا آج کی شب بھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ سوئے، چادر تان کے سوئے، اور کسی کو احساس بھی نہ ہونے پایا کہ یہ علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں۔ وہ عرب جو نشان قدم دیکھ کر قبیلے کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا آدمی ہے جو جا رہا ہے، رسالت کے بستر کے اوپر امیر المؤمنین کو سوتا دیکھ کر ساری رات یہ احساس نہ کر سکے یہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ نوری مخلوقات کا انداز ہی یہی ہے کہ اگر حجاب میں چلی جائے، اگر چادر جسم کے اوپر آ جائے اور یہ وجود پردے میں چلا جائے تو پھر نور کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت کا نور ہے یا امامت کا نور ہے، یہ رسالت سو رہی ہے یا ولایت سو رہی ہے، یہ رسالت سو رہی ہے یا امامت سو رہی ہے۔ آج پیغمبر کے بستر کے اوپر علی رسول بن کر کے سوئے، اور تاریخ اسلام کی بیداری، امید اسلام کی بیداری بن کر کے سوئے، اور جب صبح ہوئی اور یہ اپی ہوئی تلواریں پیغمبر کے گھر میں لے کر کفار و مشرکین داخل ہوئے اور چادر ہٹی تو لوگوں نے دیکھا محمد عربی نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے۔ کہا محمد کہاں ہے؟ کہا تم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے کہ ہم سے دریافت کر رہے ہو، ہمیں نہیں معلوم محمد کہاں گئے ہیں۔ یہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ کیوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے؟ بڑا اچھا موقع تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اسی بستر رسالت کے اوپر انہی جوانوں نے جنہوں نے علی کے ہاتھوں پتھر کھائے تھے،
علی کے ہاتھوں جن کے کان ایٹھے گئے تھے، علی کے ہاتھوں جن کے پاؤں ٹوٹے تھے، علی کے ہاتھوں جن کے ہاتھ ٹوٹے تھے، وہی تو تلواریں لے کر کے آئے تھے، لیکن ہیبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی زیادہ تھی کہ ادھر 40 اپی ہوئی تلواریں تھیں اور ادھر شیر ذوالجلال تنہا تھا۔ چہرے کو دیکھ کر کے ان کے اوپر جو خوف طاری ہوا، یہ سب کے سب واپس چلے گئے اور کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ علی سے مقابلہ کرتا۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا۔ اور ایک تیسرا مرحلہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تنہا اور تنہا امید ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین مکے سے مدینے تشریف لاتے ہیں۔ تو اب مکے سے مدینے تشریف لانے کے لیے دو اہم کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک، کفار و مشرکین کی وہ امانتیں جو پیغمبر کے پاس کفار و مشرکین لا کے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کو امین جانتے تھے، پیغمبر کو صادق جانتے تھے، امانت دار جانتے تھے، لہذا اپنے درمیان کسی مشرک کو ایسا امانت دار نہیں پاتے تھے کہ اپنا مال ان کے پاس جمع کرائیں۔ تنہا مکے میں ایک ذات تھی جس پر کفار و مشرکین کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں، جس پر کفار و مشرکین کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں کہ اگر امین ہے تو محمد عربی ہیں، اگر صادق ہے تو محمد عربی ہیں، چاہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن ان کی صداقت میں اور ان کی امانت داری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو اپنے بستر کے اوپر سلایا اور علی سے یہ کہہ دیا کہ جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں کفار و مشرکین میں تقسیم کر دینا۔ دیکھیے، جب یہ بات منوا لی کہ تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ تاکہ میری جان بچ جائے، اور جب امیر المؤمنین نے اقرار کر لیا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے یہ کہہ دیا ہو کہ یا علی تم بچ جاؤ گے اور میں چلا جاؤں گا، نہیں، جب یہ اقرار کرا لیا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی، یہ تلواریں میرے اوپر پڑیں گی، آپ کی جان تو بچ جائے گی، اور جب کہا ہاں میری جان بچ جائے گی، تو سب سے پہلا سجدہ شکر کہ نبی کی جان بچانے کے لیے میں نبی کے بستر کے اوپر سوؤں گا، اس کے شکرانے کے لیے پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا۔ اور اس کے بعد جب منزل قربانی سے علی گزر چکے، جب منزل قربانی یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا، جب قربانی کی منزل سے اپنے آپ کو گزار دیا، تو اب یہ تیسرا ذبیح ہے کہ جو پیغمبر کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ پہلا ذبیح اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرا ذبیح جناب عبداللہ، تیسرا ذبیح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر مجدہ سنایا کہ میرے بعد تم ابھی زندہ رہو گے، اور اس کے بعد پھر یہ امانتیں جو ہیں کفار و مشرکین کی ان کے حوالے کر دینا، اور فاطمیات کو لے کر کے میرے پاس آ جانا۔ فاطمیات، یہ فواطم کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ 3 فاطمائیں جن کو امانت کے طور کے اوپر امیر المؤمنین کو یہاں سے لے کر کے جانا۔ 3 دن تک کفار و مشرکین میں اعلان کراتے رہے کہ کون ہے جس کی امانت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، وہ آئے اور اپنی امانت لے کر کے جائے۔ لوگ آئے اور اپنی اپنی امانت اور اپنے حوالے بیان کر کے اپنی امانتیں لے کر کے چلے گئے۔ پھر آپ نے بیان کیا، کوئی نہیں آیا، پھر اعلان کیا، کوئی نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں آیا تو پھر رخت سفر باندھا اور یہاں سے چلنے کو تیار ہوئے۔ میں یہاں رک کر کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کفار و مشرکین
جسے امین جانتے تھے وہ ذات تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور محمد عربی جسے امین جانتے تھے وہ ذات تھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ لہذا وہ امانتیں ان کے حوالے کی کفار و مشرکین کی، اور خواتین کو باعزت و احترام امیر المؤمنین کے حوالے کیا کہ انہیں لے کر کے آؤ، مدینے لے کر کے آؤ۔ جناب فاطمہ بنت عبد المطلب، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ 3 خواتین کو لے کر پیدل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار و مشرکین کو خبر ملی کہ علی ان خواتین کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے، علی اکیلے ہیں، اور اگر ہم ان 3 خواتین کو، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، اگر ان کو یرغمال بنا لیں گے تو محمد عربی ہمارے سامنے جھکنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جو لے کر کے جا رہا ہے انہیں، وہ شیر ذوالجلال بھی ہے اور شیر احمد مختار بھی ہے، ابھی جواں سالی ہے، ابھی عنفوان شباب ہے، ابھی 20 سے 22 سال کی عمر ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کفار و مشرکین کی ایک ٹکڑی آئی اور آنے کے بعد لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ادھر تنہا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے کئی مشرکین کو جب تہہ تیغ کیا اور زمیں بوس کر دیا، باقی جتنے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ بچپنے سے شجاعت علی دیکھی ہے، اب جو جوان ہو رہے ہیں علی، تو ان کی تیغ کا لوہا ان کے سامنے کون آ سکتا ہے۔ یہ وہ مناظر تھے کہ جسے یہ خواتین دیکھ رہی تھیں، شجاعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اور آخری مرحلہ جو ہے وہ ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں لشکر کفر و شرک و بت پرستی نے یہ طے کر لیا کہ تمام قبائل عرب اکٹھا ہو جائیں اور ایسے موقع کے اوپر ہجوم کیا جائے مدینے کے اوپر۔ اور یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری منزل، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ پیغمبر نے جناب سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تاکہ لشکر کفار بے محابہ مدینے میں داخل نہ ہو جائے، اچانک مدینے میں داخل نہ ہو جائے۔ اور ایسے موقع کے اوپر جب یہ خندق کھود گئی اور کفار و مشرکین کا لشکر آیا اور لشکر خندق کے اس پار رہ گیا، تو ان میں سے کچھ جیالے ایسے بھی تھے کہ جو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق کے پار آ گئے، جن میں عمرو ابن عبد ود بھی تھا، جو 1000 لشکر کا مقابلہ تنہا کرتا تھا، عمرو ابن عبد ود۔ اور یہ آیا تو اس نے للکارنا شروع کیا، کون ہے جو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے، کون ہے جو مجھ سے جدال کرنے کے لیے آئے۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اصحاب کو، اور یہ فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے کہ جو بار بار بھونک رہا ہے۔ اور وہ حتیٰ لشکر اسلام کے خیموں میں اپنے نیزے کی انی چبھو کے کہہ رہا تھا کہ آؤ، تم کو تو یہ ناز ہے کہ تم اگر قتل کرو گے تو غازی کہلاؤ گے، اور تم اگر قتل ہو جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اور دونوں حال میں تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ آؤ، جنت ہمارے ہاتھوں سے لے کر کے جاؤ۔ لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسا لگتا تھا کہ ان کے پروں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصحاب اتنا سر جھکائے ہوئے تھے اور کوئی سر کو حرکت نہیں کر رہا تھا کہ تاریخ نے یہ محاورہ نقل کیا کأنہم علی رؤوسہم الطیر،
ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے. اور ایسے موقع کے اوپر جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کے پوچھتے تھے کون ہے جو مقابلے میں جائے، ایک ہی آواز اٹھتی تھی اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی. اگر ہم تاریخ اسلام کے آئینے سے وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہاں سے نکال دیتے ہیں اور جنگ خندق کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ جنگ خندق یاس کی، نا امیدی کی، حرما نصیبی کی، تاریخ اسلام کے خاتمے کی، رسول خدا کی ہدایت کے خاتمے کی، رسالت کے خاتمے کی، محمد عربی کی خدا نخواستہ شہادت کی اور لشکر اسلام کی شکست کی تاریخ ہوتی، فتح کی تاریخ نہ ہوتی. لیکن وہ امید لشکر اسلام، امید رسالت مآب، امید تاریخ اسلام بن کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار اٹھتے رہے اور یہ کہتے تھے انا یا رسول اللہ، میں ہوں جو اس کے مقابلے میں جاؤں گا، میں ہوں جو اس کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا. جب تیسری مرتبہ بھی رسول عربی نے حجت تمام کر دی تمام اصحاب کے اوپر، اور مایوسی کے درمیان امید کی آواز بن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سربلند ہو کر رسالت مآب کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے اپنا امامہ علی کے سر کے اوپر رکھا، اپنی ابا، اپنی قبا وجود میں پہنائی اور کمر میں پٹکا باندھا اور اپنی تلوار امیر المؤمنین کے حوالے کی اور اس کے بعد گلے سے لگایا اور پھر یہ کہہ کر کے روانہ کیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہاں امید اور نا امیدی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتے تو لشکر اسلام کی طرف سے کوئی بھی نہ جا سکتا تھا. وہ تو کل کفر بن کے آیا ہی تھا، وہ پورے کفر کے لشکر کا نمائندہ ہو کر کے آیا تھا، وہ پورے کفر کے اور شرک کے لشکر کا تنہا سب سے بڑا سردار بن کے آیا تھا. تو وہ کل کفر تھا، لیکن ادھر سے تنہا علی کی ذات تھی جو کل ایمان بن کے گئی، تنہا علی کی ذات تھی جو کل ایمان بن کے میدان قتال میں گئی، اور اس طرح سے گئی کہ یہاں اگر علی کو نکال دیا جائے تو ایمان کی کوئی شباہت باقی ہی نہیں رہتی، اور اگر علی جنگ کے لیے جاتے ہیں تو گویا کل ایمان ہے جو اس کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور یہ ایک بڑی امید کی کرن تھی جو ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں تاریخ کے دامن میں اپنی روشنی بکھیر رہی ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اسے للکارا، اور للکارنے کے بعد اس سے یہ کہا برابری کی جنگ کرنی ہے تو گھوڑے سے نیچے آ جا. اس نے روب ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد گھوڑے کے چاروں قدم کاٹ دیے تاکہ امیر المؤمنین کے اوپر روب ڈال سکے. لیکن وہ شیر کردگار تھا، وہ کل ایمان تھا کہ جس نے اس عظیم پہلوان کے مقابلے میں اپنی جوانی کو لا کر کے کھڑا کیا، اور اس شیر ذوالجلال کی اور اس کی جنگ شروع ہو گئی. لوگ یہ دونوں شخصیتیں غبار کے اندر گم ہو گئیں، اور رسول خدا نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لے کر کے آئے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے میری طرف سے. اور لوگوں نے ایک مرتبہ علی کی آواز تکبیر سنی، بھاگتے ہوئے آنے لگے کہ علی کی فتح کا مژدہ سنائیں. لیکن ادھر سلمان حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا یا علی کی فتح آپ کو مبارک ہو، علی کی فتح آپ کو مبارک ہو. ایک موقع ایسا ہے کہ جب امیر المؤمنین عمرو بن عبدود کا سر لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے فرق مبارک کے اوپر بھی ایک زخم کا نشان تھا، پیشانی کے اوپر زخم کا نشان تھا.
رسالت مآب اس زخم کے نشان کو دیکھ کر رونے لگے، کچھ اور یاد آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا اے علی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اسی زخم کی جگہ تم پر وہ ظالم جو اشقل اولین و آخرین ہے وہ ضرب کاری لگائے گا، وہ زہرآلود شمشیر مارے گا کہ جس سے تم جابر نہ ہو سکو گے۔ اور یہی ہوا کہ 19 تاریخ کی صبح کو جب امیر المؤمنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کیا اور خود محراب عبادت میں پہنچے، ابھی صفیں اکٹھا ہو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے فرق مطہر کے اوپر شمشیر ماری، ادھر آواز دی امیر المؤمنین نے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور ادھر ظالم فرار کرنے پر آمادہ ہوا، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اسے پکڑ کر کے لے آئے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا اے بھائی اتنا بتا دے کیا میں تیرا برا امام تھا؟ امیر المؤمنین خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کی مسجد کی خاک اٹھا کے اپنے زخم کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھا سکتے، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لال حسن سے کہا میرے لال نمازیوں کی نماز تمام کراؤ۔ حسن مجتبیٰ نے نماز تمام کی اور ایک مرتبہ گلیم میں کمبل میں لپیٹ کر اپنے بابا کو لے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ علی گڑھ سے چونکیے آواز دی میرے لال آنے والوں سے کہہ دو کہ واپس چلی جائیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ زینب کے رونے کی آواز، بیویوں کے رونے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں میں پڑ جائے۔ میں کہوں گا اے علی ابھی 20 سال پہلے کا موقع ہے، آج سے 20 سال کے بعد یہی زینب اسی کوفے میں بے مخنہ و چادر اپنے بھائی کو کھونے کے بعد جس کا سر نو کے نیزہ پر ہے، بے کجاوا اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی وا محمدہ وا علیہ کی آواز بلند کر رہی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔